موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک ایسا مالدار شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْكُنُوزَ، اسے ہم نے بہت خزانے دیے تھے. مَا إِن مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے خزانے کی چابیاں صرف 70 اونٹوں پر رکھی جاتی تھی. چابیاں. اور خزانے کتنے ہوں گے؟ جہاں تک نظر جاتی ہے اس کے خزانے سے محلات جس میں مال پڑا ہوا تھا. جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر زکوٰۃ بنی اسرائیل پر 25% تھی. اگر ہوتی تمہارے اوپر تو کیا کرتے؟ 25%. 100 میں سے 25 روپے دینے پڑتے. 1 لاکھ روپے میں 25,000 روپے دینے پڑتے. یہاں 2,500 نہیں نکلتے. اس میں کئی مسئلے پوچھتے ہیں لوگ بچانے کے لیے کہ ابھی اس پر سال نہیں گزرا، اس پر سال نہیں گزرا، کہیں نہ کہیں اس کو چھپاؤ بچاؤ. یا ہم سے کیا چھپاؤ؟ جس نے دیا ہے اس سے کیا چھپاؤ؟ وہ ہر چیز تمہاری جانتا ہے کہ مال تمہارے پاس کتنا ہے، کہاں ہے، کیسا ہے. لہذا چوری زکوٰۃ میں نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہے. اس کے حکم میں مولا فرماتا یخادعون اللہ وہو خادعہم، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. میں جنت کی طرف بلا رہا ہوں اور یہ خود دھوکے میں پڑھ کر جہنم کی طرف جا رہے ہیں. یہ قرآن کی آیات کے مفاہیم ہیں. قارون اب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 25% زکوٰۃ. اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، ان کو 25% جو زکوٰۃ فرض تھی وہ ایسی نہیں، ان کو اللہ نے اتنی نعمتیں بھی تو عطا کی تھی. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو پوری دنیا میں سب سے افضل بنایا تھا. اور ان کو اللہ فرماتا ہے اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تم کو پورے دنیا میں سب سے افضل بنایا تھا. اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو. کیا کیا دیا تھا انہیں رب تعالیٰ معلوم ہے. جنت سے روز کھانا اترتا تھا، روز من و سلوہ، روزانہ جنتی کھانا اترتا. ان کے اگر ناخن بڑھ جاتے، وہ نیت کر کے سو جائیں تو صبح کٹ جاتے تھے. ناخن کاٹنے کی ضرورت نہیں. کپڑے اگر میلے ہو جائیں تو دھونے کی ضرورت نہیں، بلکہ رات کو سو جاتے، صبح ان کے کپڑے دھل جاتے تھے. جب وہ چلتے تھے تو دھوپ بھی نہیں، بادل کا ایک ٹکڑا ہمیشہ ان کے اوپر سایہ بن کر کے چلتا تھا. جہاں وہ جائیں چھاؤں ہی. تو ظاہر سی بات ہے پوری لائف ایئر کنڈیشن ہو تو 25% زکوٰۃ نہ ہوتا اور کیا ہو. ان کو من و سلوہ اتر رہا ہے اور پھر نعمتیں اتنی کہ نہ کھانا پکانا ہے، نہ کپڑے دھونا ہے، نہ ناخن کاٹنا ہے، نہ بال کاٹنا ہے، کچھ بھی نہیں کام. تو جو مال آیا ہے خرچہ کہاں ہوگا؟ خرچے ہمارے ہیں، ہم کو کپڑے لینے پڑتے ہیں، ہمیں کھانا بنانا پڑتا ہے. ان کا کوئی خرچہ نہیں تھا، اس لیے 25% زکوٰۃ تھی. لیکن قارون کی جب 25% کی بات آئی، بہت مال جا رہا تھا، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا میرے لیے اپنے رب سے کہہ کر کے کچھ کم کراؤ، رعایت کراؤ. یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ نبیوں کو اللہ نے مختار بنا کر بھیجا ہے، اختیار دے کر بھیجا ہے. وہ اگر مولا سے عرض کریں تو کسی کو مولا تعالیٰ الگ حکم بھی دے سکتا ہے. آپ نے دعا کی، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے قارون سے یہ کہنا کہ اس کے لیے ہم نے بہت کم کر دیا زکوٰۃ. 100 میں 25 تھی نا، 100 میں 25 سے گھٹا کر کتنی ہونا چاہیے؟ کنسیشن کوئی بھی کرے 5% گھٹا دے، 20 یا چلے 15% کم 10% دے دو، یا کوئی بہت ہی زیادہ مارکیٹ میں مارجن رکھ کر کے بیچ رہا ہے تو 5% تک آ جائے گا. بھائی 25% تم فائدہ لے رہے ہو، اب 5% لو. اب یہ قارون کو معاف کتنی ہوئی زکوٰۃ معلوم ہے؟ 1000 میں 1 روپیہ دو، 100 میں 1 نہیں، 1000 میں 1 روپیہ دو. خوشی سے تو اس کو پھولے نہیں سمانا چاہیے. اتنی کم ہو گئی، اتنی کم ہو گئی. پرسنٹیج کے اعتبار سے دیکھا جائے بہت نیچے آ گئے، 0 پوائنٹ میں آ جائے گا. اب اس نے اس حساب سے جب لگایا خزانوں میں تو 1 یعنی 1000 میں 1 کے حساب سے جب اس نے حساب کیا
تو کئی 100 خزانے اس کے صرف زکوٰۃ میں جا رہے تھے، کئی خزانے خالی زکوٰۃ میں نکل رہے تھے. پھر دل نہیں مانا. مال کی حرص اور لالچ ایسی ہی ہوتی ہے. اس لیے بعض نوجوانوں نے بھی مجھے سوال کیا تھا یہ پی ایف پر زکوٰۃ ہے یا نہیں. پروویڈنٹ فنڈ جو ہوتا ہے نوکری کرنے والوں کی ہر مہینے کچھ تنخواہ کٹ کر کے بینک میں جمع ہوتی رہتی ہے. گورنمنٹ جاب والوں کے لیے تو کمپلسری ہوتا ہے، کچھ پرائیویٹ لوگوں جابس والوں کے لیے بھی ہیں ایسے سسٹم کہ ان کا پی ایف کٹ کر کے جمع ہوتا ہے اور ان کے ریٹائرمنٹ کے وقت وہ پورا دے دیا جاتا ہے. اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے جو آپ کی پی ایف جمع ہو رہی ہے. 2 آپشن ہے آپ کے لیے. آج اس سال دیکھو آپ کے پی ایف میں آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، اتنی کی زکوٰۃ دے دو. نہیں دینا چاہتے تب بھی شریعت کی طرف سے آپشن یہ ہے ریٹائرمنٹ کے وقت پوری جب آئے گی سب ملا کر کے ہر سال کی دیتے آؤ. 25 سال اگر تم نے ڈیوٹی کی ہے تو 25 سال کی زکوٰۃ نکالنی پڑے. پھر وہی ہو جائے گا جو قارون کے ساتھ ہوا. پورے کئی خزانے نکل رہے میرے پی ایف کے. تو ظاہر سی بات ہے جب ریٹائرڈ ہوتا ہے تو کسی کے 20-25 لاکھ روپے آتے ہیں اور 20-25 لاکھ روپے جب آئے تو اب اسے 25 سال کی زکوٰۃ بھی دیکھنی پڑے گی. ڈیوٹی اگر 25 سال کیا ہے 30 سال کیا ہے تو ہر سال پی ایف جتنی ہر سال رہی اتنی زکوٰۃ. ایک بڑا سر درد رہے گا اس کو حساب کرنے کا. اس لیے آج کرنٹ اماؤنٹ کتنی ہے تمہاری پی ایف میں اتنی نکالتے چلے جاؤ، ہر سال نکالتے چلے جاؤ، انشاءاللہ وہ محفوظ بھی رہے گی. جس مال کی زکوٰۃ نکال دی گئی وہ اللہ کے ذمہ کرم میں حفاظت میں آ گئی. اگر وہ کہیں چلی بھی گئی تو اللہ اس کا 10 گنا زیادہ تمہیں زندگی میں لوٹائے گا. زکوٰۃ نکالے ہوئے مال کی بات کر رہا ہوں. قارون نے نکالا، بہت خزانے جانے لگے تو اس نے کہا کوئی سستا کام دیکھ لیتے ہیں. مالداروں کی یہی ایک کیفیت ہوتی ہے، اللہ کے نام پر نہیں دے سکتے لیکن جان بچانے کے لیے کہیں رشوت دینا ہو تو جلدی دے دے. وہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں بھی رشوت دینے کو تیار ہو. اس نے ایک غلیظ قسم کی عورت کو ہائر کیا، فاحشہ تھی، طوائف. اس سے کہا کہ تجھے میں منہ مانگا انعام دوں گا، بس بھرے مجمع میں میں موسیٰ سے کچھ سوال کروں گا زنا کے بارے میں، تو صرف یہ کہہ دینا کہ میرے پیٹ میں موسیٰ کا بچہ پل رہا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. زنا کی تہمت لگانے کے لیے قارون نے عورت کو ہائر کیا ہے، کرائے پر لیا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے تیار ہوں. کتنے پیسے اس کو دینے کو تیار ہے. ادھر زکوٰۃ نہیں دینا ہے اور ایک فاحشہ کو صرف الزام لگانے کے لیے پیسے دینا ہے. یہ بہتوں کی کیفیت آج بھی ہے میرے عزیزو، آج بھی ہے. بچنے کے لیے کسی کو گرانے کے لیے پیسہ دے دو، کسی کو بھی لاؤ کھڑا کر دو. تو وہ عورت آئی مجمع میں، سارے لوگ بیٹھے تھے، موسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے تھے، قارون بھی اس میں تھا. کھڑا ہوا پوچھنے لگا اے اللہ کے نبی، اگر کوئی شادی شدہ شخص زنا کرے تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کا منہ کالا کیا جائے اور رجم کیا جائے گا، پتھروں سے اسے اتنی بارش کی جائے کہ وہ ہلاک ہو جائے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہی حکم تھا. تو قارون کھڑے ہو کر کے کہتا اگر آپ نے کیا تو معاذ اللہ رب العالمین. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا. کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. تو نے نبی کے متعلق سوچا کیسے کہ میں کر سکتا ہوں؟ اللہ نے نبیوں کو پیدائشی معصوم بنایا ہے. وہ گناہ کرنا تو چھوڑو سوچ بھی نہیں سکتے. ان کے اندر گناہ کرنے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اللہ نے رکھا ہی نہیں. جو شہوت ہوتی ہے نفس امارہ، یہ نبیوں کو اللہ نے رکھا ہی نہیں. فرشتوں کو اور نبیوں کو اللہ نے اس سے پاک رکھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ قارون جو ہے اس عورت کو کھڑے ہونے کا کہا، کھڑی ہو جا. تو عورت کھڑی ہوئی لیکن موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہی کانپنا شروع کر. نبی کا جلال جیسی جسم پر پڑا تو تھر تھرانے لگی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں کھڑی ہے، کیا کہنا چاہتی ہے؟ قارون اس کو سپورٹ کر رہا تھا، بول بول. تو اس خاتون نے کہا اے مجمع والوں سنو، قارون نے مجھے منہ مانگا انعام دینے کی لالچ دی.
اور یہ کہا کہ میں موسیٰ کو الزام لگاؤں کہ میرے پیٹ میں ان کا بچہ پل رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن قارون نے مجھے پیسے دینے کی بات کہی تھی۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، پاک ہیں، اس نے پورے مجمع میں یہ کہہ دیا، ہمت نہیں ہو سکی۔ ایک بات یاد رکھیں، بزرگوں نے فرمایا ہے نبی کے دامن پر پیوند تو لگ سکتے ہیں، دھبا نہیں لگتا۔ اللہ تعالی ہمیشہ اپنے نبیوں کی حفاظت فرماتا ہے، کوئی کچھ بھی کہے لیکن اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت میں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم فرمایا یا ارض ابلعی، بلکہ خذ الارض، ابلعی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے زمین پکڑ لے اس کو، قارون، زمین پھٹ گئی، قارون اندر دھسنے لگا، زمین ایسی پھٹی کہ وہ دھستا دھستا اندر چلا گیا۔ تو جاتے جاتے اس نے پھر یہ جوش غرور، جو مال کی لالچ ہوتی ہے، ایک بات یاد رکھیں، میرے آقا نے فرمایا، سچ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ دنیا کا جو حریص ہے، قبر کی مٹی اس کے جسم پر پڑنے تک بھی اس کے اندر سے وہ حرص اور لالچ نہیں جاتی، اس وقت تک اس کے اندر وہی طلب تمنا وہی رہتی۔ کئی ایسے آدھے مردے سوئے ہوئے ہیں اب بھی دنیا میں، یعنی آدھی لاش ہے، وہ ہل نہیں سکتے، جل نہیں سکتے، لیکن انہیں اکاؤنٹ پورا چاہیے، کتنا ہے، کہاں ہے، کیا کیا ہے، ساری چیزیں۔ یہ خوف نہیں ہوتا کہ اب مجھے رب کے ہاں پکڑ کر کے لے جایا جائے گا، میرا وہاں کیا ہوگا، نہیں، یہ ساری چیزیں ان کو اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے۔ کئی تو ایسے بوڑھوں کو گلے پہ لا کر کے بیٹے بٹھاتے ہیں دکان پہ، جن کو چلنے کی طاقت نہیں۔ آخری وقت ہے، اللہ کے حضور جانے کی کچھ تو تیاری کرنی چاہیے، لیکن طول عمل جس کو کہتے ہیں، یعنی لمبی امی، ابھی تو ٹائم ہے، بعد میں کر لیں گے، ایسے کئی بوڑھے بغیر توبہ کے چلے گئے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ قارون دھس رہا تھا، اب تو توبہ کر لیتا، لیکن اس وقت اس نے کیا کہا، اے موسیٰ، تم اپنی طاقت کے بل بوتے مجھے زمین میں دھسا کر میرے خزانوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، تمہیں اصل میں مال چاہیے تھا، اس لیے اتنا سب کیا تم نے، یہ سب میرے خزانے تم ہڑپ لو گے۔ وہ اللہ کے نبی بے نیاز ہوتے ہیں، کسی چیز کی انہیں طلب نہیں ہوتی۔ آپ نے حکم فرمایا زمین رک جا، نہ نگل، اس کو گردن تک دھسا تھا، رک گئی، زمین نے چھوڑ دیا، ویسے ہی رکا رہا۔ اس کے خزانوں کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، اے زمین پہلے انہیں غبار کر دے، یعنی ان میں اس کے پورے خزانے دھول بنا دے۔ ایسے لگا جیسے کوئی بم پھٹا ہو، پورے کے پورے خزانے ریت میں بدل گئے۔ میں خود مصر میں وہ دیکھ کر کے آیا ہوں، آج بھی وہ ریت موجود ہے، پورے کے پورے خزانے ایسے دھسے کہ نہ اس میں مال، نہ سونا، نہ چاندی، نہ مٹی، کچھ نہیں، پورا ریت بن گئے۔ اس زمانے میں انہوں نے ڈمپ کیا تھا اس کو، ایسا کہ وہ پورا خاک، راکھ کی طرح کی بالو بنی ہوئی۔ اس جگہ کا نام ہی آج بحیرہ قارون ہے، مصر میں، ایجپٹ میں، کائرو سٹی سے، وہاں کی کیپٹل سٹی سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر الفیوم ایک شہر ہے جہاں یہ موجود ہے آج بھی بحیرہ قارون۔ جہاں تک دیکھو صرف یہی نظر آتا ہے، یہ ریتی کا سمندر، ایک چھوٹا سمندر بن گیا ہے جہاں اس کے خزانے تھے پہلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پورے دھول بنا دیے، اور اس کے بعد پھر کہا قارون دیکھ لے، تیرے سامنے ہی تیرے سارے خزانے پلید ہو گئے، خاک آلود ہو گئے، کچھ نہیں رہا بچا۔ اب پھر وہ رونے دھونے لگا، آپ نے اس کی کچھ نہ سنی، بلکہ زمین، حکم فرمایا زمین کو، اور زمین پھٹی اور وہ اندر ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان قارون کان من ام موسیٰ فبغى علیہ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا اپنی قوم سے، اے لوگو خوشیوں میں گھمنڈ نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خوشی سے ناچنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ فریحین کہتے ہیں اترانے والا، جب کوئی چیز آ جائے اس کے بعد اترانے والا۔ اس واقعے کے بعد آخری میرا میسج یہ ہے کہ ایک دن کے بعد
عید کے کپڑے جب تمہارے جسم پر آ جائیں تو خوشیوں میں ناچنا مت۔ بعض لوگوں کی عادت ہے، بچے نوجوان اچھے عمدہ کپڑے پہن کر ہاتھ میں کچھ پیسے آ جائیں عیدی، سب سے پہلے اس کو لے جا کر جوا کھیلیں یا پھر کسی سینما تھیٹر میں اس کو لگا دیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الفرحین، خوشیوں میں ناچ